وعدہ ہے، عہد تو عہد ہے، معاہدہ تو معاہدہ ہے، پر اللہ کا بہت بڑا ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہر ایک کا بڑا ہے۔ میثاق کی، عہد کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو میثاق ہے وہ عالم ارواح سے تعلق ہے، ساری مخلوق سے ایک میثاق لیا اللہ نے، ساری مخلوق سے، سبحان۔ پھر انبیاء سے الگ لیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر جو ساری مخلوق سے لیا، سارے ارواح کو ایک انسان ہم بنے ہوئے نا جس جسم میں، یہ جسم بڑا ہے، اس عالم ارواح میں اللہ نے جسم بھی روح کے ساتھ جوڑا تھا۔ ہم اس کو عربی میں نسمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ نسمہ، نون سین میم ہا، نسمہ۔ نسمہ اس چھوٹے جسم کو کہا جاتا ہے جس میں صفات تو سب ہوں انسان کی جو اب ہے، جسم بہت چھوٹا ہو، تو وہ نسمے کی شکل میں تمام مخلوق کو اللہ نے پہلے بنایا، کیونکہ اگر وہ خطاب کو سامنے والا نہ سمجھے تو وہ خطاب کارآمد نہیں ہوتا۔ خطاب وہ مفید ہوتا ہے سامنے والا سمجھے کہ مجھ سے کیا بیان کیا گیا، کیا کہا گیا، کیا مطالبہ کیا گیا، کیا حکم دیا گیا، کیا منہیات ہیں، کیا اوامر ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا مطالبات ہیں، اس خطاب کو مفید خطاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ عقل، دماغ، دل سب روح کے ساتھ جوڑا اور جسم بھی جوڑا۔ باقی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ جو چاہے صفات پیدا کرے۔ اب جو آج کل ہمارے یہاں چیونٹی ہے، آپ دیکھتے ہو چیونٹی بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے۔ صفات اس میں سب ہیں، بلکہ بعض صفات جو میرے علم میں آئیں وہ بندوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیا ہم کوئی چیز سونگتے ہیں قریب سے یا دور سے؟ بتاؤ۔ یہ دور سے سونگتی ہے۔ اور میں نے کہا واہ چیونٹی واہ، ہاں ہم سنتے ہیں قریب سے، یہ دور سے سنتی ہے۔ ان تمام صفات میں جب میں نے چیونٹی کا دیکھا حیران ہو گیا۔ ایسے مچھر کا، مکھی کا، سب کا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کی صفات ہیں۔ اب مچھر کے 19 دانت ہیں، ایک کتاب میں نے دیکھی، حیران ہو گیا، ارے اتنا چھوٹا 19 دانت یہ گھوم رہا ہے۔ اور جب یہ خون نکالتا ہے بندے کا انجیکشن، یعنی مچھر کا انجیکشن، ایک ہی دم سارے 19 ڈال دیتا ہے اندر۔ اللہ، میں نے کہا واہ میرے مولا۔ اور 7 دن میں ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے، 7 ایام لذریہ بعوضہ، مچھر بعوضہ کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ چیونٹی 120 میل، 100 میل سے عام طور سونگتی ہے۔ حیدرآباد میں اگر چیونٹی ہے، کراچی کے بارے اس کو علم ہے کہ فلاں دانہ فلاں جگہ پر ہے، کمال ہے۔ اللہ، تیری مخلوق اتنی چھوٹی، صفات اتنی بڑی، بندہ حیران ہوتا ہے۔ حیات الحیوان بہت پیاری کتاب ہے، اور اس میں عام جانوروں کے بھی صفات ہیں، بہت کچھ فوائد بھی ہیں۔ دمیری 3 جلدوں میں ہے، علامہ دمیری کی۔ خیر، تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نسمہ کی شکل میں ہم کو پہلے بھی پیدا کیا گیا ہے، ہاں دوسری بار پیدا ہوا ہے۔ آیت نسرتین امتانا نسرتین۔ خیر، تو پھر اس میں اللہ نے وعدہ لیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ کہ عالم ارواح میں کوئی کافر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، کافر اس عالم دنیا میں بنے ہیں، عالم ارواح میں اس ازل کے اس معاملے کے روح سے سب مسلمان ہیں، کلہم مسلمون، اور موحدون، مخلصون، متقون، جو بھی صفات ہیں سب ہیں۔ اسے سب کچھ جو ہوا یہاں ہوا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم سے وعدے ہوئے، میثاق ہوئے ہمارے، تم نے توڑ دیا، تم یہاں باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اور خلاف کیا ان وعدوں کے جو ہم سے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ ہے۔ کئی باتیں ہیں جو ایمان لانا ہے، یہ بھی ایک میثاق ہوتا ہے، اسلام لانا یہ بھی ایک میثاق ہوتا ہے کہ
کہ آپ ہم حلف اٹھا رہے ہیں اللہ رسول کی تابعداری کا، ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دوسرے درجے میں کہ بھئی اب تم عملاً نماز نہیں پڑھ رہے، میثاق کے خلاف ہے، تم روزہ نہیں رکھتے، میثاق کے خلاف ہے، تم حج نہیں کرتے، دولت دی ہم نے، خلاف ہے، تم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نے مال دیا، دولت دی ہے، خلاف ہے، ہم نے کہا گناہ نہیں کرو، تم خلاف کرتے ہو تو خلاف ہے، ہم نے کہا نیکی کرو، نیکی نہیں کرتے، سخاوت کرو، صدقہ کرو، ذکر کرو، سب سے سب آ جائے گا۔ یہ دوسرے درجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب چلو چلنا ہے، آج ہم نے وعدہ کیا یہ امور مصلح بھی آتے ہیں، امور جو ہے اصلاح کے لیے، جو عبادت ہے، جو اطاعت ہے، یہ سب امور مصلح کہلاتے ہیں۔ تفسیر کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے، یہ تذکیر بما بعد الموت بھی ہوتی ہے، یہ پہلے ایام گزرے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، یہ سب اصلاحات فوز الکبیر میں موجود ہے۔ چلیے پڑھو۔ تم کہتے توڑتے ہو اس عہد کو جو تم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، بات اس کے پختہ کرنے کے، پختہ اللہ کے آمنے سامنے ہوا ہے۔ آگے اور قطع کرتے جو اللہ نے حکم دیا اس کو ملاؤ، ہیں، اور اللہ نے کہا آپس میں جوڑ پیدا کرو، یہ قطع رحمی کرتے ہیں، یہ بھی آ جائے گا، آپس میں جوڑو، سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے آداب معاشرت، کون سی حدیث ہے بھائی؟ رہنے سہنے کے آداب۔ پیارے نبی نے فرمایا سل من قاطع کا، تو جوڑ جو تو اس سے توڑے، یہ زندگی گزارنے کے آداب۔ معاشرت میں، معاشرے میں کہتے رہو گے، جوڑ پیدا کر کے رہو گے، توڑ پیدا کر کے رہنا، ہر وقت باغی، سرکش، غصہ، دشمنی، یہ اچھی صفات نہیں ہے۔ ہاں، محبت، اتفاق، خلوص، تعاون، ہمدردی، یہ اچھی صفات ہے۔ تو فرمایا پھر ہم نے تو کہا تھا جوڑ پیدا کرو، اس کی بھی تفصیلات بہت ہیں، ویسے قریب والے، بعید والے، سب تفصیلات ہیں، سب آ جائیں گے، سب کے لیے عام حکم ہو گیا، قریب والے بھی شامل، بعید والے بھی شامل، اپنے بھی شامل، اور اس طریقے سے بیگانے، پرائے، ہمسائے، سب شامل ہو جائیں گے۔ ہاں جی، اللہ نے کہا جوڑ پیدا کرو۔ ہاں، جہاں مومن ہوگا وہاں خیر ہوگی۔ حدیث بات ہے مومن محبت کا محل ہے، سبحان اللہ، مالا ہوں، محل ہے، ہر شخص مومن سے خوش، مومن سے محبت، علاقے میں سکون، امن، یہ سب اخوت پھیلاتے ہیں ایمان والے۔ آپ دیکھیے آگے یکتون معامر اللہ بیوسلہ ویفسدون، پڑھو آنا گے۔ ہاں، یہ جو کیف تکفرون تھے، انسان کی موت اور حیات کے واقعات سے توجہ دلانا چاہتے ہیں ایک بندے کو کہ تم اپنی حقیقت کو پہچان۔ ہاں جی، تم تو بے جان تھے، ہم نے زندگی دے دی، پھر تمہیں موت دے دی، پھر تمہیں زندگی دے دی، سبحان اللہ۔ اب اس کے بارے کئی اقوال ہیں، کئی اقوال ہیں، میں کیونکہ چاہتا ہوں پارہ پورا کروں، ورنہ تفصیل میں جاؤں تو کئی اقوال ہیں، کچھ پہلے، کچھ بعد، کچھ کون سی ہیں۔ پہلے ہم نہیں زندہ تھے تو وہ بھی ایک موت کے برابر تھے۔ پہلے انسان کے جو اجزاء ہیں نا، کسی کے پہاڑ میں، کسی کے پانی میں، کسی کی ہوا میں، کسی کے مٹی میں، پتہ نہیں کہاں کہاں تھے، اللہ نے حکم دیا، سبحان اللہ، سب مل گئے، مولوی عبدالسمیع پیدا ہو گیا، آ گیا مولوی عبدالسمیع۔ ہاں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی شان ہے کہ موت سے حیات میں، پہلے سے مٹی میں رکھا نظام، آدم کی جو تخلیق ہے مٹی سے، کوئی نطفہ نہیں ہے ان کے اندر، کوئی پانی نہیں گیا ان کے اندر، مٹی سے بنا دیا۔ پھر اماں جو ہے وہ ان کی پسلی سے بنا دی۔ اب اس لیے جو مادہ ہے وہ پانی کی وجہ سے، رطوبت کی وجہ سے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اس میں، طہارت میں، سب باتوں میں، لیکن جو آدم کا ہے معاملہ مٹی سے، اب چاہ تو اس میں منتقل کیا، سبحان اللہ، آگے نطفے میں پانی میں منتقل کر دیا، ایک قطرے سے مولانا حسنین آ گیا۔ یہ سب چیز کیا ہے؟
قدرت خداوندی جو چاہے جیسے چاہے تخلیق کرے، جیسے چاہے صورت بنائے، جیسے چاہے اس کے شان بنایا. بڑی شان والے اللہ پاک. ہر ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. اعضاء پورے پورے ہیں، آنکھ، ناک، ہاتھ، منہ، جسم سب کا پورا پورا ہے، لیکن ملتا کوئی بھی نہیں. نظر نہ کوئی ملتی ہے. اللہ کی شان دیکھو. تو اس لیے فرما رہے ہیں تم انکار کیفیت کیفیت مراد ہے. یعنی انکار کی اگر سوچو کوئی گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تخلیق کو دیکھو، اپنی مخلوق بننے کی صورتوں کو دیکھو تو کوئی گنجائش کی حالت بنتی نظر آتی نہیں ہے، لیکن تم اس کے باوجود انکار کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تخویف ہے. تخویف. اب تخویف دو طرح کی ہوتی ہے. اللہ کا ڈراوا ایک دنیاوی کہلاتی ہے، ایک اخروی کہلاتی ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی بندے کو اللہ ڈراتے ہیں. دیکھو یہ حالات دیکھو، ہم نے کتنے کو غرق کیا، یہ ڈرا رہے ہیں. آخرت کی اطاعت بھی ہوتی ہے. دوزخ کھڑی ہے آگے، قبر ہے، پلسرات ہے، آگے سزاؤں کے بہت سارے چانسز ہیں. ہاں انعامات کے بھی ہیں، وہ بشارت کہلاتی ہے. جب انعامات کا بیان کرتے ہیں، یہ جنت ہے، یہ باغات ہیں، یہ انعامات ہیں، وہ پھر بشارت کہلاتی ہے، وہ خوشخبری ہوتی ہے. جب دوزخ کا کرتے ہیں وہ تخفیف اخروی کہلاتی ہے. یہ یہاں سے بتا رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، یہ تخفیف ہے کہ تم کس وجہ سے یا کس کیفیت سے، کس منہ سے، جیسے کہتے ہیں نا کس منہ سے تو شکایت کرتا ہے، تیرے پر اتنے احسانات ہیں ہمارے. اللہ کے احسانات مخلوق پر بے شمار ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے تو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم گننے لگ جاؤ، نہیں گن سکتے. سارے زمین میں درخت کلمے بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے اور سارے لوگ قاطع بن جائیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، جواب دو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے خود بولا ایک بار بھی یہ سب سیاہیاں کلمے ختم ہو جائیں، دوبارہ بناؤ، دوبارہ بھی ختم ہو جائیں، اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوتی. اتنے احسانات والے کی تم نافرمانی کرتے ہو، پیارے نبی کی رسالت کو نہیں مانتے ہو، ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، توحید کو قبول نہیں کرتے ہو، شرک سے باز نہیں آتے ہو. یہ تخفیف بھی ہے اور توجہ دلانے والی صورت بھی ہے. ہاں تم مردے تھے مراد کیا ہے؟ پہلے بے جان تھے. وہ تو اگر تفصیلات میں جاؤ تو بہت ساری ہیں، بہت سارے بے جان. پھر کیا؟ آیا ہم نے زندگی دے دی. اب زندگی جو آج کل ہے وہ لطفے کی شکل میں ہے. وہ اب منتقل ہو گئے، جس کے اندر اللہ نے چاہا اس میاں بیوی میں منتقل کر دیا، اس نطفے سے بیٹی یا بیٹا جو اللہ نے چاہا. وہ اللہ کی تخلیق ہے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے. یہ زندگی گزارنے کے بعد، یہ زندگی جو ہے 100 سال، 1000 سال، 500 سال، 60 70 جو بھی ہے، موت دیں گے. ثم یمیتکم، یہ موت مراد ہے دنیاوی. ثم یحییکم، پھر تم اعلیٰ برزخ میں چلے گئے، پھر وہاں سے پھر زندہ کر کے اٹھائیں گے. وہ قیامت والی بھی مراد ہے، یہ دنیا والی بھی مراد ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو یعنی یہ قیامت چھوٹی قیامت کہلاتی ہے، بڑی قیامت بھی حق ہے، وہ بھی آئے گی، پکی بات ہے. پڑھو ثم الیہ ترجعون، اللہ کے پاس لوٹا جاؤ. اچھا یہ کیا مراد ہے؟ دلائل توحید عقلیہ. یہ کون سے دلائل شروع ہو رہے ہیں؟ تم بڑے لکھو تو لکھو، میرا قرآن لکھا ہوا ہے، میں نے 2 قرآن پاک پورے لکھے ہیں الحمدللہ، پورے 30 پارے لکھے. ہم نے استاد سے فائدہ اٹھایا. ایک دور تفسیر میں، 2 دور تفسیر میں عجیب بات ہے، بیان بخار آ گیا، قدرت کی بات ہے. میں ایک کمرے میں تھا، ساتھی سے کہا مجھے اٹھاؤ، استاد کے آگے لٹا دو. 400 طلبہ ہوتے تھے، مسجد تھوڑی کمرے سے دور تھی، رہائش کے کمرے تھوڑا دور تھے. خیر 2-4 طلبہ نے کہا تو یہاں سویا رہے. میں نے کہا یار سویا تو رہوں گا، بخار بھی ہے، اور استاد کے آگے لٹا دو گے سبق چھوڑ لوں گا.
یہ فائدہ ہوگا۔ پھر لڑکے مان گئے۔ میں نے کہا یہاں تو ٹھیک ہے میرے بھائی، کمرے کے طلباء ساتھی تھے نا، تو میں نے کہا تم اگر استاد کے آگے، طلباء تو بہت تھے، مسجد فل ہوتی تھی، 400 طلباء، تو وہاں پر لٹا دو گے میں سبق سن لوں۔ تو سب طلباء نے لٹکایا اور لٹا دیا۔ قرآن شریف میں نے کہا میرا لے چلو، کہتے قرآن شریف، میں نے کہا لیٹے لیٹے بھی تو سن لوں گا، کوئی اچھی بات ہوگی تو لکھ بھی لوں گا۔ تو میں اٹھتا لکھتا پھر لیٹ جاتا۔ استاد نے دیکھ لیا، استاد نے کہا یہ کیا ہے، کیا کرتا ہے یہ، لیٹتا ہے اٹھتا ہے کیا کرتا ہے؟ طلباء نے کہا جی بیمار ہے۔ استاد نے کہا یہاں کیا کرنے آیا، کمرے میں لیٹاتے اس کو کیوں لائے، بیمار کو کیوں لائے ادھر؟ خیر طلباء نے کہا جی ہم نے اس کو سمجھایا ہے، اور یہ ایسا طالب علم ہے، یہ کہتا ہے مجھے استاد کے آگے لٹا دو، کان تو میرے سنیں گے، اگر میں جسم کے اعتبار سے بخار میں آ گیا تو کان تو سن سکتے ہیں۔ تو استاد جی بڑے خوش ہو گئے، پھر آگے پڑھانے لگ گئے۔ یہ تو عجیب طالب علم ہے، 400 میں یہ پڑھا ہوا ہے بیچ میں، پھر بھی میں اٹھ کے لکھ لیتا تھا۔ تو ہم نے باتوں کو محفوظ کیا، یاد بھی کیا، لکھ بھی لیا۔ تم محفوظ نہیں کرتے، پہلے تو آتے نہیں ہو، اماں کا وہ دودھ پینا ہے، علم گھر، حضرت مسلم فرماتے ہیں انسان کے علم لینے کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ چاہتا ہے میں عالم بن جاؤں، لیکن چاہتا ہے گھر میں پڑا رہوں اور روٹی کھانا اچھا رہے، اور عالم بھی بن جاؤں۔ فرمایا نہیں بنو گے، ایک سفر کرو، ذرا بھوکے پیاسے رہنے کا عزم کرو تو علم دین سیکھ لو گے، یہ لازمی شرط ہے۔ تم تو گھر پڑے رہو، آپ مولوی بن جاؤ گے، مفتی بن جاؤ گے، قاری بن جاؤ گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ خیر بہرحال تو وہ پھر ایک دوسری جگہ بیمار ہو گئے، شیخ غلام اللہ خان صاحب کے یہاں راول پنڈی میں، وہاں 700 طلباء تھے۔ تو حضرت نے کہا، پہلے پرچی لکھی طلباء نے، تو حضرت نے کہا یہ ادھر کیا مریض ہے یا متمرد ہے؟ وہ بڑے صاف ستھرے مزاج کے شان والے تھے، تو طلباء نے کہا مریض ہے، پھر بہت نرم ہو جاتے تھے، پھر اچھا مریض ہے، پھر سبق کے بعد میرے دفتر میں آ جاؤ، پھر وہاں 50 روپے دیے۔ بہرحال وہ بات دوسری ہے، تو ہم نے خیال رکھا۔ تو یہ پڑھنے کا اتنا شوق ہونا چاہیے، وہ دل کے ساتھ تعلق ہے۔ تمہیں شوق ہی نہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی فیکٹری جا رہا ہے، یہاں داخلہ لے لیتا ہے، بعض پڑھنے کے لیے نہیں آتے، امتحان کے لیے آ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم تمہیں سرٹیفکیٹ دے بھی دیں، تم اگر قابلیت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ دین تو قابلیت سے آگے جاتا ہے، اس لیے پہلے سیکھو پھر سکھاؤ۔ تو اب یہ یہاں سے ہو رہا ہے دلائل توحید عقلی دلائل وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں ہر عقل والا ان کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اور اس کا دل کہتا ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اس کو دلائل توحید عقلیہ کہتے ہیں۔ پہلی امتوں کے، پہلے انبیاء کے، پہلی قوم کے جب واقعات سنائے جاتے ہیں توحید کے متعلق، ان کو دلائل توحید نقلیہ کہتے ہیں، نقل کیے جا رہے ہیں پہلے انبیاء سے، پہلی قوموں سے۔ دلائل توحید 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے کون سے دلائل شروع ہو رہے ہیں بھائی؟ آپ پڑھتے چلو، میں نے سمجھا دیا، آپ توجہ کرو، پڑھتے چلو۔ ہاں وہ لدی اب گنتے جاؤ، گن سکتے ہو البتہ۔ دلائل توحید عقلیہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ چلیے اب یہ اللہ کے جواب کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے جواب کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ ہے یہ تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اس نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے جواب کوئی کر سکتا ہے؟ اور عقل کے سامنے ہے، مشاہدہ کرو، دیکھو، دنیا تمہارے سامنے ہے۔ پڑھو آگے۔ اچھا یہ تخلیقی اور سماوی کا بیان آ گیا، تخلیقی ارض زمین کا بیان آ گیا۔ یہ سارے بیانات فوقانی تحتانی اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے دین کو سمجھ جائیں، قرآن پاک کو سمجھ لیں، ان کے علوم میں اضافہ ہو جائے۔ چلو پھر آسمان کو مت الحمدللہ، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، 7 آسمان بنا دیے، سبحان اللہ۔ اب مسئلہ آتا ہے آسمان زمین کا، آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہے۔ اب
ترتیب الگ الگ ہے. جو آسمان کی ترتیب ہے اوپر جانے کی ہے، زمین کی ترتیب ہے پھیلنے کی ہے. ترتیب الگ الگ ہیں ساتھ. بعض کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے ایک جگہ کہہ دیا مثل ہون، جیسے وہ آسمان ہے ویسے زمین کا نظام. پھر اس کی ولایتیں ہیں، الگ الگ طبقے ہیں، الگ الگ تفصیلات ہیں. کہیں برودت ہے، کہیں حرارت ہے. یہ بڑا نظام ہے اللہ کا، سب عقلی طور پر سامنے ہے. گرمی نظر آتی ہے، گرمی کو نہیں مانتا دھوپ میں کھڑا کر دو، ابھی سمجھ آ جائے گی. سردی کو نہیں مانتا تو بھیج دو یو کے میں، یورپ میں سب ٹھنڈا ہے. وہ اتنا ٹھنڈا ہے میں کیا بیان کروں. روز فون آتے ہیں دعا کرو ٹھنڈی کو ہٹ جائے، ٹھنڈا کم ہو جائے. 40 درجے جیسے اوپر جاتے ہیں وہاں سردی کے نیچے جاتے ہیں. عجیب بات ہے، اتنی ٹھنڈک ہے. چلو پڑھو. اب یہ واقعہ ملائکہ سے شروع ہوتا ہے. تخلیق آدم کے ساتھ ساتھ یہ بڑا قیمتی واقعہ ہے. اطاعت ملائکہ اور نافرمانی ابلیس وہ آتی ہے. ملائکہ نے خوب اطاعت کی، اس سے سبق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تم بھی اطاعت کرو، ملائکہ جیسے بنو. سبحان اللہ، اطاعت کے اندر. سبحان اللہ. اب اللہ نے اس نظام کو بنانا چاہا تو پہلے آدم کو بنایا. پھر ویسے تو بڑی الگ الگ تفصیلات ہیں، میں ساری بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر بتا رہا ہوں. خیر، تو پھر فرمایا ملائکہ سے. یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ملائکہ سے مشاورت ہو، لیکن ان سے مشورہ بھی کر لیا. یہ بھی عزت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں، بڑے اللہ بھی عزت دیتا ہے. اللہ نے کہا میں آدم کو بنا رہا ہوں، آدم کی صفات کیا ہوں گی؟ کہہ رہے ہیں آدم کی صفات ایسی ہوں گی، کچھ لڑنے والے بھی ہوں گے، کچھ پڑھنے والے بھی ہوں گے. میری طرف سے یہ بات ہے، کچھ لڑنے والے بھی ہوں گے، کچھ پڑھنے والے بھی ہوں گے، کچھ کھانا کھانے والے بھی ہوں گے، کچھ شادی والے بھی ہوں گے. ساری ان کی جو صفات ہے نا اللہ نے ملائکہ کو بتائی. تو اس پہ ملائکہ نے کہا کہ جب وہ خون بھی پائیں گے، نافرمانی بھی کریں گے، ان کو بنانے کا کیا فائدہ؟ ہم تو مکمل اطاعت کرتے ہیں. ملائکہ کی کیا صفت ہے؟ جسم نورانی ہو، نورانی جسم ہے. یتشکل باشکال مختلفہ لا یذکر ولا یؤنس. ہاں جی، بعض کہتے ہیں لا یاکل ولا یشرب. وہ ایک نورانی جسم ہے، مختلف صورتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے چاہے فرشتہ بن سکتا ہے، لیکن وہ نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. یہ سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے. اور وہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ تسبیح ہر وقت. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ 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 کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، ہر وقت. پھر اسی بنا پر وہ مشرے میں بھی انہوں نے کہہ دیا. پھر اللہ نے کہا تم سجدہ کرو. پھر اللہ نے ان کو علم دیا. ان سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ وہ نہیں جانتے، برتنوں کو نہیں جانتے، چیزوں کو. آدم صاحب نے سب بتا دی، اور فرشتے دیکھ سن رہے تھے. سب آدم بولتے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. فرشتے حیران، یہ آدم کیسے بتا رہا ہے؟ اللہ نے علم تو دیا تھا. تو پھر یہ ساری باتیں آگے پیچھے آ رہی ہیں. قرآن پاک کے انداز سمجھ لو. یہ آگے والی بات قرآن پہلے بتا دیتا ہے، پہلے والی بات بعد میں بتاتا ہے. یہ قرآن کا انداز سمجھو، اس کی پرواہ نہیں کرو. یہ اونٹ جیسی بات ہے، قرآن جیسی بات ہے. اب یہ بات کچھ بات کی ہے پہلے آ رہی ہے، کچھ پہلے کی ہے بعد میں آ جائے گی. تو یہ جو پڑھنے والا یا سننے والا اس کو ہوشیار ہونا پڑتا ہے کہ یہ آیت کہاں سے کہاں آ رہی ہے. جیسے اہدنا المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفصیل کہاں آئی ہے؟ آگے آئی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ قرآن کا انداز ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا.
قرآن خود بیان کرتا ہے تفصیل، اجمال تفصیل، اجمال تفصیل. ہاں پڑھو پڑھو. اب میں نے کہہ دیا، آگے پیچھے آتے آ رہی ہے، تم خود ہی سمجھ جانا تھا. چلو. اب دیکھو انہوں نے کہا یہ کوئی نفرت نہیں ہے، یہ نفرت نہیں ہے، ملائکہ پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ملائکہ تو پاک ہے. حقیقت بتائی انہوں نے، حقیقت کہ یہ ایسے بندے پیدا بنا رہے ہیں، خون بھی بہائیں گے ہیں اور نافرمانی بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے. ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی فساد نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے. چلو پڑھو. ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، تیری تقدیس و پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. پڑھنا تو پڑھتا جانا، میں چلاؤں گا نا. ابھی تو مجھے الفاظ دے گا، میں تجھے آگے معنی تفصیل دوں گا. اس طرح تو چلنا ہوتا ہے. ہاں کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. چلو ابھی آگے پیچھے باتیں آ رہی ہیں، حالانکہ وہ پہلے تھی، آگے پیچھے آ رہی ہے. میں نے بتایا اتنا ٹائم نہیں نا، میں نے بنیادی باتیں بتا دی. بہت سارے واقعات آگے آ رہے ہیں، پیچھے والے بعد میں، بعد والے پہلے. یہ قرآن توجہ دلاتا ہے کہ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی توجہ ہے. ہاں آدم کو سارے نام سکھلا دیے، پھر فرمایا سب کو ملا کے ملائکہ کو، آدم کو، کہ مجھے ملائکہ کو مقدم کیا جواب میں کہ تم بتاؤ کون تھے نام ہیں ان کے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے. سبحانک تو پاک ہے، جو تو نے ہم کو سکھایا وہ ہم کو آتا ہے، نہیں سکھایا نہیں آتا ہے، یہ نام تو نہیں آتے. پھر کہا آدم کو اے آدم تو بتا. آدم نے بتا دیے. پڑھو. پاک ہے تو ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر جو تو نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ علم والے حکمت والے ہیں. اب آدم کو خطاب کیا تم بتاؤ ان کو نام ان چیزوں کے. جب آدم نے وہ نام بتا دیے سب، یہ امتحان ہے آدم، امتحان ہے ملائکہ. اور کامیاب کون ٹھہرے؟ آدم علیہ السلام. رزلٹ کیا آیا بھائی؟ امتحان آدم میں رزلٹ بتاؤ. آدم جیت گئے نا، کامیاب ہو گئے. موسیٰ اور آدم کا بھی آتا ہے وہ حدیث میں، وہ آدم نے موسیٰ کو بھی شکایت دے دی. چلو ابا ابا ہی ہوتا ہے، استاد استاد ہی ہوتا ہے بھائی. چلو واللہ سبحان اللہ. کیا میں نے نہیں بتایا تم کو؟ میں جانتا ہوں آسمان کا غیب، چھپا ہوا زمین کا بھی. اچھا غیب کا مسئلہ رہتے تو آپ جگہ بہت جگہ آئے گا. موٹی بات پہلے بتا دوں، ایک غیب ہے، ایک علم غیب ہے. ایک غیب ہوتا ہے، ایک علم غیب ہوتا ہے. اور جو علم غیب پھر وہ بھی کئی ہے، کئی تو اللہ کا ہے، کئی مخلوق کے پاس ہی باتیں ہوتی ہیں. ایک جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا. اللہ کا غیب وہ ہے، اس لیے کوئی شریک نہیں. بعض لوگ انبیاء کو شریک کرتے ہیں، اولیاء کو بھی شریک کرتے ہیں اللہ کے غیب میں، لیکن انبیاء بھی شریک نہیں ہو سکتے، اولیاء بھی شریک نہیں ہو سکتے. اس کی حقیقت سمجھاتے تو تھوڑی سی. غیب وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو. کوئی ذریعہ، وہی بھی ایک ذریعہ ہے. جبرائیل آ کے بتائیں وہ بھی ذریعہ ہے، خود اللہ بتا دے وہ بھی ذریعہ ہے. جو ذریعے سے علم آتا ہے وہ علم تو کہلائے گا، غیب نہیں کہلائے گا. ذریعے کے بغیر ہوتا ہے وہ علم غیب ہے، صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، صرف. اور اللہ کو کوئی سبب ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آ کے بتاؤ. مخلوق کو ضرورت ہے، چاہے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں، اللہ خود دل میں ڈال دے. جیسے وہی کے سب صورتیں آئی ہیں بخاری نے بتائی ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سبب تو آ گیا نا. چاہے اللہ ڈال دے، چاہے فرشتہ بھیج دے، چاہے وہ انسان بن کے آ جائے، جو بھی ہو، تو اللہ ان تمام صورتوں سے پاک ہے. اس کا علم ہے. حقیقی علم غیب کس کا ہے؟ اللہ کا یا انبیاء کا یا کسی ولی کا؟ بتاؤ. اللہ کا. تو اس لیے
جو ہم علماء کہتے ہیں علماء حق کہ غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے اور کسی میں نہیں آ سکتا، اس کی تفصیل یوں ہے جو میں نے بتائی ہے نا. بہت ساری باتیں آپ کو علم ہے دوسرے کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ عالم الغیب ہیں. نہ، آپ کا علم معلومات تو کل آئے گا، معلومات کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. سب کا سبب موجود ہے. اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ کے پاس علم آتا جا رہا ہے، آپ کا علم بڑھتا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن استاد بیان تو کر رہا ہے نا، جبھی تو بڑھ رہا ہے نا. کتاب سے قرآن سے پتہ تو چل رہا ہے نا. قرآن بھی ایک ذریعہ ہے، کتاب بھی ذریعہ ہے، حدیث بھی ذریعہ ہے، انسان بھی ذریعہ ہے. ذرائع سے جو علوم آتے ہیں وہ علم تو کہلائیں گے، علم غیب نہیں کہلائیں گے. علم غیب بغیر ذریعے کا ہوتا ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے. وہ صرف اللہ کا ہے. صرف کس کا ہے؟ تو انی عالم میں جانتا ہوں. وید متکلم کو سکھائے خوب جانتا ہوں. اچھا، اور غیب السماوات، آسمانوں پہ چھپی ہوئی تمام چیزیں، اور آسمان کے ساتھ زمین بھی شامل ہے، سبحان اللہ. انسان بھی شامل ہے، حیوان بھی شامل ہے، ساری کائنات کو شامل کیا اللہ نے. پڑھو. وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. قربان جائیے. یہ فقط کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کو. چلو، اگر یہ تفصیل نہیں بتاؤ گے نا تو بہت سارے طبقے آپ سے لڑیں گے. وہ کہیں گے تم تو گستاخ ہو. ہم گستاخ نہیں ہیں. ہر ایک کی شان جو اللہ کی ہے اللہ کو دے دو، رسول پاک کے رسول پاک کو دے دو، انبیاء کی انبیاء کو دے دو، اولیاء کی اولیاء کو دے دو، علماء کی علماء کو دے دو. یہ حق ہے، یہ دین ہے. اس کو دے دو، یہ زیادتی ہے. چلو، یہ حکم خداوندی آ گیا. اسے حکم خداوندی کہتے ہیں. حکم خداوندی کیا آیا؟ ملائکہ ہم نے کہا سجدہ کرو آدم کو. سجدے کی بھی تفصیل ہے. ایک سجدہ عبادت والا ہے، ایک سجدہ تعظیم والا ہے. پہلے تعظیم والے سجدے اللہ کے ماں سوا ہوا کرتے تھے، عبادت والے نہ پہلے ہوئے نہ اب آئے. صرف اللہ کے لیے تھے، اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے خاص رہیں گے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ تعظیمی سجدہ ہے جی، تعظیم کا. اب وہ جائز تھا پہلے، جتنے یوسف کے بھائی چکے قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، وہ جائز تھا. سمجھے نا؟ تو اب وہ نہیں ہے. اب صرف عبادت والا رہ گیا ہے. اور کسی بزرگ کو ہم چومتے ہیں، ٹھیک ہے، تم خود نہ جھکو، چوم لو، جائز ہے. کسی نے پوچھا کہ پاؤں چومنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ چارپائی کے بعد بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے ہاتھ رکھ کے اپنے منہ کو لگا دو، چوم لیا. لیکن جھکے نہیں. ہم جھکنا جو ہے سجدے کی صورت میں اللہ کے لیے ہے. باقی چومنا ہے بیٹھ کے چوم لو، یا ان کا ہاتھ اوپر لے آؤ پکڑ لو، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. ہر صورت میں تفصیل ہے. جو جائز والی صورت ہے میں نے بتا دی، باقی ناجائز والی صورت ٹھیک نہیں ہے. بہت مزارات میں لوگ پورا سجدہ کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام. بہت سارے لوگ ویسے بھی سجدے کرتے ہیں. آج کل بھی ایک غلطی ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، شرک کا صورت ہے، شرک. اللہ بچائے. تو باقی رہ کے جائز صورتیں ہیں، تم اس کو یا تو ایسے ہاتھ لے لیا، چوم لیا، کوئی جھکا نہیں ہے، جائز. پاؤں چومنے بیٹھ جاؤ چارپائی کے ساتھ، ہاتھ چوم سکتے ہیں، جھکے نہیں. تو ہمارے علماء نے جو جائز درجہ ہے وہ جائز رکھا، جو ناجائز درجہ ہے اس کو ناجائز کہا. چلو، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ہاں جی، اور کافروں میں ہو گیا. یہ تکبر انکار شیطان کی صفت ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہے، حکم عدولی، نافرمانی کرنا، اور یہ کافروں میں ہو گیا. حالانکہ بہت کچھ اس کی عجیب عجیب باتیں ہیں. ویسے جب یہ نیک تھا 6 لاکھ سال عبادت کی ہے. اب کئی باتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، میں نقل نہیں کرتا ہوں. چلو،
پڑھو، تیز پڑھو. یہ آدم علیہ السلام کے لیے خاص حکم ہے، خاص. آپ رہ جائیں، بیوی بھی آپ کی رہ جائے، میاں بیوی دونوں اکٹھے رہو، جنت میں کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن ایک درخت کا روک دیا، اس کو نہیں کھانا ہے. اچھا آپ جائے گی، بہت ساری عجیب غریب باتیں ہیں. کوئی آدم کے خلاف کہتا ہے، نبی کے خلاف کہنا گناہ ہے، خلاف کہنا جائز نہیں ہے. ہاں حکمتیں ہیں بھائی، کیسے کھایا، کیوں کھایا، تفصیلات تو بہت ہیں، آپ جانتے ہیں. لیکن حکمت یہ تھی کہ انسانوں کو زمین پہ بھیجنا تھا، اور وہ حکمت کے لیے ماں باپ سے صورتاً خطا ہوئی، حقیقتاً نہیں ہے، صورتاً ہوئی. تو ہم یہاں آ گئے. اب دیکھو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. یہاں نہ آتے آدم، وہ نہ کھاتے، قرآن پاک کون پڑھتا، کون پڑھاتا، کون پڑھتی، کون سنتی؟ یہ اللہ کی حکمت ہے. بس وہ شان والا ہے، اللہ پر کبھی الزام نہیں آئے گا. یہ شان والا آئے گا بندے پر. اللہ شان والا بہت بلند ہے، کوئی نہ کوئی غلطی بندے سے ہوتی ہے. خیر، تو اس کے بعد کیا پڑھو، کھاتے پیتے رہو، رچتا پچتا جیسے دل چاہے، جو میوہ دل چاہے جنت کا کھا لو، لیکن اس درخت کو قریب نہ جاؤ. ہاں شجرہ سے مراد کوئی کہتا ہے چاول ہے، یہ بنگالی نے کھائے چاول، یہاں گھوم رہے ہم لوگ. کوئی کہتا ہے گندم ہے، پاکستانی نے کھائی گندم، یہاں گھوم رہے ہیں. ایسی باتیں تو بہت ہیں، میں کیونکہ پہلے کہہ دیا، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا ہوں. کوئی عجیب باتیں ہیں. بہرحال جو بھی درخت تھا، زیادہ تو گندم کا کہا گیا ہے، کہتے اور بھی قول ہیں. تو جو بھی تھا یہاں آ گئے، بس خلاف ورزی کوئی ضرورت نہیں. اور شیطان نے خلاف ورزی کرائی، شیطان نے قسمیں کھائیں. اکثر غلطی نیک بندے سے کس پر ہوتی ہے؟ قسم پر ہوتی ہے. قسم عجیب چیز ہے، بڑے بڑے بندے غلطی کرتے ہیں قسم. شیطان نے قسم کھائی. پہلی قسم کس نے کھائی ہے؟ شیطان نے. اور کہا وقاسم ہما، اس نے قسمیں کھائی ان دونوں سے، کہا انی لکم من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. شبہ ڈال دیا، تم کو یہاں سے نکالیں گے. آدمی کو نکالنے کی خبر آ جائے نا، آدمی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات ہے، بڑے بڑے وفادار بھی ڈر جاتے ہیں. نکالنا بھی عجیب چیز ہے. تو پھر کیا کرتا ہے؟ تو ان کو کہا تمہیں اللہ نکالے گا. پہلا شک تو یہ ڈال دیا، جبکہ اللہ نے نہیں کہا تھا میں نکالوں گا، لیکن شیطان نے ڈال دیا. دوسرا کہا یہ کھا لو ہمیشہ رہ جاؤ گے. جھوٹ تھا، قسم کھائی. جھوٹی قسم کس نے کھائی ہے پہلے؟ شیطان نے. یار اتنی بات نہیں جانتے ہو. پہلی قسم کس نے کھائی؟ کون تھی؟ سچی جھوٹی؟ جھوٹی. دھوکہ دیا نہیں دیا ماں باپ کو؟ ہیں؟ ہاں. تو اس لیے آج کل بھی اکثر لوگ جب غلط کام کرواتے ہیں نا، تو قسمیں شروع کر دیتے ہیں، میں بالکل تمہارا خیر خواہ ہوں، حالانکہ بالکل بدخواہ ہے. قسمیں کھا کے کہتے ہیں. چلو پڑھو، تیز پڑھو. بس پھسلا دیا. اللہ نے اضلہ بولا ہے، پھسل جانا. آپ تو پھسلنا نہیں چاہتے تھے، اور پاؤں میں کچھ ہوا، پھسل گئے، اس کو اضلہ بولتے ہیں. تو وہ چاہتے نہیں تھے، آدم تھا مبرزم، چاہتے نہیں تھے. اللہ نے خود بولا فناسیہ آدم فلم نجد لہو عزما. آدم بھول گیا، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا تھا. وہ یقین کیا نا یہ خیر خواہ ہے، روز آتا ہے، بار بار آتا تھا. طرف شیطان عجیب ہے، پیچھے لگ جائے نا کسی کے چھوڑتا نہیں ہے. یہ شیطان کی دقت ہے. پھر آیا. اماں مان گئی تو ہمارے ابا جی بھی مان گئے. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، ایک دوسرے کی ماننی پڑتی ہے. عجیب رشتہ ہے. تو مان گئے تو دونوں غلطی کر بیٹھے تو نیچے آنا پڑا. چل پڑو. ہم نے کہا اترو.
نیچے چلو، اب زمین پہ تمہارے بعض کے لیے ایک دوسرے کی دشمنی رہے گی. جس خاندان کو دیکھ لو، جس قبیلے کو دیکھ لو، جس قوم کو دیکھ لو، چاہے اپوزیشن ہو، حکومت کو دیکھ لو، سب جگہ ناراضگی ہے. عجیب بات ہے. چلو پڑھو. اب یہ رہنا سہنا، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنا، مستقل تو کوئی نہیں. جب تک رہنا ہے نفع اٹھانے کے وقت تک. چلو زمین میں کھاؤ پیو، مکان بناؤ، شہر بناؤ، گاؤں بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، جو بھی چاہو، اور مسجدیں بناؤ، مدارس بناؤ، تقویٰ کے خانقاہیں بناؤ. سب میدان کھلا ہے. کوئی جنت والا کام کرے تو آسانی ہے، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. چلو. یہ 40 سال کا عرصہ بتاتے ہیں علماء. 40 سال تک بڑا استغفار پڑھا، بڑی دعائیں کی، اماں نے بھی، آدم صاحب نے بھی. پھر اللہ نے خود کلمات سکھا دیے، یہ پڑھ لو میں راضی ہو جاؤں گا. کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا پکا لو. فلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. یہ خدائی دعا ہے، آدم کو سکھائی گئی برائے توبہ، برائے مغفرت، برائے رضا الہی پانے کے لیے. آدم نے یہ دعا پڑھی، ہوا نے بھی پڑھی. اللہ نے دونوں سے رضا دے دی اور راضی ہو گئے. لیکن رکھا یہی ہے، یہ بھی عجیب بات ہے. راضی تو ہو گئے ہیں اللہ پاک، رہو یہی، اب ہماری رضامندی سے رہو. چلو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہ جمیعہ جو حکم ہے نا، ساری اولاد کا ہے، ساری کائنات کے لیے ہے. ہم نے کہا سب رہو ادھر. توجہ کرو بھائی، پڑھنے والا پڑھتا جائے نا. اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، دعوت ہے، تو قبول کرنا. جو ہدایت کی تابعداری کرے گا، سبحان اللہ، اس سے ہم خوش ہو جائیں گے. اور بتایا بس اس کو نہ آگے کا ڈر ہے نہ پیچھے کا غم ہے. انسان کی 2 حالتیں ہیں، آنے والے دنوں کا، آنے والے اوقات کا خوف رہتا ہے. گزرے ہوئے حالات پر بعض حالات پشیمانی کے ہوتے ہیں، غم رہتا ہے. دونوں باتیں اللہ نے کہا تمہارے سے ہم ہٹا دیں گے. خوش رکھیں گے یہاں بھی، خوش رکھیں گے وہاں بھی، نعمتیں یہاں بھی، نعمتیں وہاں بھی. چلو. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ نافرمانوں کے لیے سزا کا بیان شروع ہے. جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، ہماری آیتوں کے منکر ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. چلو. يا بني إسرائيل اب دیکھیے، اب خطاب عام سے خطاب خاص کو آ رہے ہیں. اب خطاب خاص میں بنی اسرائیل مخاطب ہے. بنی اسرائیل کا لفظی معنی بھی سمجھ لو. بنی کے معنی اولاد، اسرا کے معنی عبد، ال کا معنی اللہ. عبداللہ کی اولاد. عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، اور اسرائیل سے مراد بھی یعقوب علیہ السلام ہے. عبداللہ بھی نام ہے، یعقوب بھی. یعقوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ. یعقوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ. ہاں نہ تو کرو، مردوں کو نہیں پڑھا رہا میں، زندوں کو پڑھا رہا ہوں. آئے مردے بیٹھے ہو، زندے ہیں تو جواب دو. جب پوچھے نہ پوچھے چپ رہو. تو اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ اسرا کے معنی عبد، ایل کے معنی اللہ. تو اس کو یعقوب کے معنی بھی عبداللہ ہوتا ہے. معنی دونوں کو ایک ہے. کہیں یعقوب کا نام آتا ہے، کہیں اسرائیل کا نام آتا ہے، تو مطلب ایک ہی ہے. مطلب ہاں، اللہ کی شان ہے. جیسے خطاب کرے وہ پیارے پیارے ہونے ہیں، ان کے نام بھی 2 ہوتے ہیں. پیارے پیارے کے کئی نام بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کبھی اس نام سے پکارتا ہے، اس نام سے. میں نے یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، عربی کے نہیں ہیں لفظ. ہاں عبرانی زبان، پر میں نے معنی بتا دیے. اب تو آسان ہو گیا نا بھائی، جو بھی آتا جائے سمجھ جاؤ. پڑھو. اے یعقوب السلام کی اولاد، اے عبداللہ کی اولاد. دونوں لفظ کا معنی ایک ہے. چلو. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي اب دیکھیے، یہ امور مسئلے بھی ہیں، امور
اصلاح کے امور، قرآن پاک میں بہت پیاری پیاری طرز بھی اچھا، مختلف باتیں، مختلف انداز، سننے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور مقصود تو یہی ہے نا کہ امور اصلاح ہو، مقصود یہی ہے، یہ مقصودی بیان ہے، مقصود یہ ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، سب آ جائے گا۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادت کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قولی ہے، ایک فعلی ہے، اور ایک مالی ہے۔ ہاں جی، فعلی کو بدنی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ ہر اعتبار سے جو عبادت ہے اللہ کے لیے خاص کرو۔ چلو، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وہ وعدہ سمجھ رہے ہو نا، عالم انواع اللہ سے برکم والا، میرا وعدہ پورا کرو، اطاعت کریں گے، میں اپنا وعدہ کروں گا، بخشش کروں گا۔ تم نے اطاعت کرنی ہے، میں نے بخشش کرنی ہے۔ چلو، وإياي فارهبون خاص مجھ سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا اور ایمان لے آؤ، جو رسول پاک کے لیے دعوت بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، رسول پاک پر بھی ایمان لے آؤ، پہلے کفر کرنے والے مت بنو۔ ان کو حکم تھا پہلے مسلمان بننے کا، پہلی کتاب آئی نا ان پر، پہلے وہی آئی نا، تورات آئی ہے، سب آیا۔ چلو، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا جہاں پیسے ملتے تھے نا فتویٰ ادھر ہی کر دیتے تھے، اور کہتے رسول پاک کی امت کا اعزاز ہے، یہ فتویٰ غلط نہیں کرتے۔ لیکن افسوس ہے آج کل ایسے مفتی آ رہے ہیں، 2-4 لاکھ روپے دے دو، جو فتویٰ چاہے لکھوا دو۔ حکم میں تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو قادیانی کو مسلمان لکھ دیا۔ میں نے کیسے؟ کہ فلاں مدرسے نے لکھا، فلاں مفتی کے سین ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ پتہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، انہوں نے مسلمان لکھ دیا، اس کا ویزا لگ گیا، UK پہنچ گیا۔ تو اب اس نے جو مجھے حقیقت کو تو نہیں پتہ، مجھ سے جو پوچھا گیا، میں نے کہا بھی میں نہیں جانتا، باقی آج کل لوگ علماء کو دھوکہ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے علماء کو دھوکہ دیا ہو، ورنہ جان بوجھ کے تو کوئی عالم نہیں لکھتا کہ قادیانی کو مسلمان ہے۔ بال ایسا بھی ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے غلطی سے بچنے کی۔ چلو، وإياي فاتقون خاص مجھ سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون یہ ملاوٹ جو ہے نا، حق اور باطل کو ملا دینا، اس کو روک دیا اللہ پاک نے۔ حق باطل نہیں ملے گا۔ قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہاں، وأقيموا الصلاة وآتوا اب یہ امور مسلح، حکیم الصلاۃ کیا ہے؟ امور مسلح، یہ امور عبادت سب آ رہے ہیں۔ اصلاح ذکر میں ہے، اصلاح نماز میں ہے۔ چلو، أتأمرون الناس بالبر وتنسون اچھا، أنفسكم لوگوں کو کہتے تھے تم نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے سچ بولو، خود نہیں بولتے تھے۔ جو اچھے باتیں ہیں لوگوں سے کرتے تھے یہ لوگ، یہ علماء کا بیان ہے، اور خود خلاف ورزی کرتے تھے۔ مجرم میں مجرے، خود کا یہ حال ہے، ممبر پہ بڑا اچھا بیان ہے، یہ اللہ نے اصلاح فرمائی، ایسا نہیں کرو۔ میں ہر جگہ ہوتا ہوں، اکیلے ہو تو اللہ ساتھ ہے، ممبر پہ ہو اللہ ساتھ ہے، عوام میں ہو اللہ ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی ہو۔ لہذا میرا خوف کھاؤ، میرا حکم مانو۔ چلو، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون پھر دوبارہ پڑھ۔ أتأمرون الناس بالبر لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، خود کو روکتے ہو۔ وأنتم تتلون الكتاب أفلا تم کتاب پڑھتے بھی ہو پھر بھی نہیں سمجھتے، یعنی یہ ہیں پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے بد عمل، پڑھے لکھے گناہ کرنے والے۔ چلو، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ الصبر والصلاة اب آدمی کو اگر نیکی پر چاہیے توفیق قلبہ، تو صبر بھی کرے تکلیف پر، نمازیں پڑھے، تکلیف پر صبر کرے اور نماز پڑھے، اللہ تکلیف دور کرتا ہے۔ چلو، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين یہ نماز، صبر، یہ احکام بہت بھاری ہے،
مگر خوف خدا رکھنے والوں کے لیے آسان ہے۔ عوام کو نا میں نے کئی مزدوروں کو کہا نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں ساتھ جی ہمیں مجبور نہیں کرو۔ میں نے کیوں؟ آپ 2 دن کام زیادہ کروا لو۔ میں نے کہا 2 دن زیادہ کرے گا؟ کہتے ہاں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ شیطان کا یہ حال ہے، 2 دن زیادہ مزدوری کو تیار ہے۔ کہیں کو میں نے سمجھایا نا کہ استاد جی مہربانی کریں کام زیادہ کروا لو، ہم کر دیں گے۔ تو یہ میں کہ ادھر موت ہے، 10 منٹ کی نماز ہے۔ کہتا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے چلو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یہ ذہن بمان یقین ہے، یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں، ان کے لیے نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي پھر یہ ثانی خطاب ہے، دوسرا خطاب بنی اسرائیل کو۔ اچھا بنی اسرائیل کے بارے تھوڑا بتا دوں، جو سورہ بقرہ میں آیا ہے نا، 8 دفعہ اللہ نے ان پر انعام کیا۔ کتنا؟ اور 8 دفعہ ان کو سزا بھی دی ہے۔ ہاں جو سزا دی ہے وہ نکمت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ نون قاف میم تا۔ جو انعام کیا ہے وہ نعمت کہلاتی ہے۔ ہاں بھائی ہاں بتاؤ۔ صاحب باجی کہہ رہی ہیں کہ نا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک کر دیں۔ آواز ٹھیک کرو بھائی۔ اچھا کہتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، بتاؤ۔ تو 8 نعمتیں ان پہ بیان ہوئی ہیں، یہاں آگے دیکھو گے آیتوں میں، اور 8 عذاب بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ نعمتیں اور عذاب یعنی اصلاح کے لیے ہیں سب، اور شکر کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، شکر کرو۔ بڑے اعزازات اللہ نے دیا، جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا۔ عجیب بات ہے، جو مانگا دے دیا۔ یہ ایسی مقبول وہ ہے اپنے وقت میں، اپنے وقت میں۔ ویسے تو رسول اللہ کی امت مقبول ہے، اپنے وقت میں یہ امت بھی مقبول تھی اللہ کے ہاں، اور جیتے جیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، شکر کی بجائے ناشکری، ذکر کی بجائے غیر اللہ کو۔ عجیب ان کے حالات ہیں۔ اب چلیں گے، اب گنتے جانا تم، میں نے بتا دیا کہ نہیں گنتے جانا۔ یا آپ نے اسے خاص کرو نعمتیں اللہ دی، یہ نعمتوں کا بیان پہلے آ رہا ہے۔ یہ بھی شان ہے، کسی کو احسانات پہلے بتاتے ہیں نا تاکہ فرمانبرداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، سزا کا بھی ذکر آئے گا۔ میں نے گنتے جانا، پڑھتے جاؤ۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو میری نعمتوں کو میں نے تم پر کیا، اور پھر میں نے فضیلت دی جان وال پر اپنے وقت میں، اس وقت مراد ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس یہ متقوا یوما لا تجزی، یہ تخفیف اخروی ہے، تخفیف قیامت کا ڈراوا ہے، قیامت کا۔ اچھا وہ قیامت کے دن یا دنیا میں 3 ذریعے ہیں بندے کے اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی سے کام کرانے کے لیے۔ نمبر 1 سفارش، نمبر 2 پیسہ، نمبر 3 حکومت اوپر ہو، بڑی ہو۔ چھوٹا افسر ہے نا، بڑا افسر عہدے کی وجہ سے کام کرا سکتا ہے، پیسہ دے کے بھی کام ہو سکتا ہے، اور سفارش سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ قیامت دن نہ تو سفارش ہوگی مگر میں اجازت دوں گا جب، اور نہ کوئی مجھ پہ زور آور ہے، نہ مجھے کوئی پیسے دے سکتا ہے بدلہ۔ تو تینوں باتیں آ رہی ہیں، جگہ جگہ یہ آئیں گی۔ واتقوا يوما لا شروع میں بتا رہا ہوں، پھر بعد میں نہیں بتاؤں گا، پہلے سے ذہن میں رکھ لو یہ باتیں۔ ہاں واتقوا يوما لا تجزي نفس او عن نفس شيئا ولا يقبل اچھا رشتہ داری ہوتی ہے نا، دوستی ہوتی ہے، یہ تعلقات بھی عجیب چیز ہے۔ اللہ نے کہا وہ تعلقات ختم، سبحان اللہ۔ اس دن نہیں کام آئے گا کوئی کسی کے۔ ولا يقبل منها شفاعة ولا آپ گنتے جاؤ۔ نمبر 1 سفارش قبول نہیں ہوگی، عدل مانے پیسہ، تاوان، بدلہ، وہ قبول نہیں ہوگا، نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 ولا هم ينصرون۔
ہاں وہ ذوالطرون مانے اوپر کوئی بڑی پاور ہو نا، وہ مددگار بن جائے، آدمی کو چھڑا سکتا ہے۔ اللہ کے اوپر بڑی پاور کوئی نہیں، بڑی پاور خود اللہ ہے، اللہ پر کوئی اور پاور نہیں ہے۔ ذوالطرون سے وہ مراد ہے۔ تو 3 ذریعے ہیں بچنے کے، تینوں کی نفی ہو گئی۔ 3 ذریعے نا، سفارش، پیسہ اور بڑے پاور والے چھوٹی پاور والے سے کام کرائیں۔ اللہ نے کہا مجھ سے بڑی پاور والا کوئی ہے ہی نہیں، اور پیسے کی مجھے ضرورت نہیں، سفارش میرے آگے چلتی نہیں۔ چلو پڑھو۔ وإذ نجيناكم من آل اب فرعون یہ پہلی نعمت تو وہ بتائی تھی، اب گنتے جاؤ۔ نجیناکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ فرعون کے ظلم سے، جو بڑا ظلم کرتا تھا، تمہیں پتہ ہے 500 سال فرعون نے حکومت کی ہے۔ آج تو 5 سال نہیں ہو رہے، اس نے 500 سال کی ہے۔ اس کا ظلم بڑا مثالی ظلم ہے، تاریخی ظلم ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، ویدی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، کیلے گاڑتا تھا، کیلے، ذو الاوتاد، کیلوں والا بادشاہ۔ بی بی عائشہ پر بڑا ظلم کرتا تھا، اور چاہتا بھی بہت تھا اور ظلم بھی کرتا تھا، عجیب بات ہے۔ خیر، اس طریقے سے وہ فرعون کے ظلم سے نجات دی، فرعون والے خاندان سے، قوم سے نجات دی۔ بڑا برا عذاب دیتے تھے، لڑکوں کو مار ڈالتے تھے، لڑکیوں کو زندہ کرتے تھے، پھر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے اس عذاب سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، فرعون والوں نے لشکروں کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو نجات دے کے عزت سے، سلامتی سے پاس کر دیا، پار کر دیا۔ ایک نعمت ہو گئی، گنتے جاؤ نا، چلو نعمت ہوئی نہ ہوئی، ہاں نہ تو کرو۔ اللہ کی نعمت ہوئی نہ ہوئی بنی اسرائیل پر، فرعون سے نجات دی نہیں دی، فرعون ہاں نہ تو کرو، مردے، یا جل قبول کہوں یا جل کیا کہوں، چلو ہاں نہ کیا کرو جب پوچھا جائے۔ آگے پڑھو۔ يسومونكم سوء العذاب یسوع نے دینا، سامان یسیمو، وہ دیتے تھے برا عذاب، اس کی تفصیل آگے آ گئی۔ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ کرتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں 90 لاکھ بچہ ذبح کیا، بعض کہتے ہیں 90,000 کیا، بعض جتنے بھی تھے سب کو ذبح کیا لڑکوں کو، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح نہیں کر سکا۔ جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے؟ موسیٰ کو رب نے زندہ رکھنا تھا، رکھ دیا، مگر جو اس نے 90,000 بچہ ذبح کر دیا۔ کسی نے کہا تھا اس کو کہ ایک بچہ آئے گا تیری حکومت کا دیوال کا ذریعہ بنے گا، تو پھر انہوں نے کہا سارے بچے مار دو۔ وہ بچہ کیسے آئے گا؟ بچہ پھر بھی آ گیا، موسیٰ تھا، اور فرعون کے دیوال کا باعث بن گیا۔ چلو پڑھو آگے۔ يذبحون أبناءكم وہ ذبح کرتے تھے ہمارے بیٹوں کو، زندہ کرتے تھے ہماری لڑکیوں کو۔ آگے وفي ذلكم بلاء اور اس میں بلا مانے آزمائش، امتحان، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ہاں، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل اور بعد اس کو دوسری نعمت گنتے ہیں کہ یہ دوسرا احسان ہے اللہ کا، کہ دریا کے اندر راستے بنائے، فرقنا، راستے بنا دیے۔ عجیب قوم تھی یہ، بنی اسرائیل کے قبیلے 12 تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 12 راستے مانگے۔ عجیب بات ہے، 12 پارٹیاں بن گئی۔ اللہ نے کہا 12 راستے لے لو، اور پھر تم کو نجات دے دی۔ آگے پڑھنا ہے، وإذ واعدنا موسى اس کو تو پورا کرنا، مانا چل رہا ہے۔ انجینا کو نجات دے دی۔ آگے ثم اتخذتم اچھا، جب یہ ہو گیا سب نا، اللہ نے موسیٰ سے کہا تو آپ طور پہ آؤ، اعتکاف کرو۔ وہ 40 دن کا اعتکاف کروایا۔ اب تو 10 دن کا رمضان شریف آ رہا ہے نا، 10 دن کا اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے 30 دن کا، پھر 10 دن بڑھا دیے، 40 دن کا اعتکاف کرایا۔ اعتکاف اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عبادت سے نا بہت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔
سبحان اللہ. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. پیچھے انہوں نے کیا کرا؟ جو جبرائیل علیہ السلام تھے، اچھا گھوڑا ایک عجیب جانور ہے، اس کو نفع نقصان نظر آتا ہے، عجیب جانور ہے، یہ جہادی جانور ہے نا گھوڑا. کوئی خطرہ ہو گھوڑا وہاں سے بدکتا ہے، خطرہ نہ ہو گھوڑا چلا جاتا ہے. جب دریا میں اترنے کا ہوا، فرعون والا گھوڑا ڈر گیا، وہ آگے نہیں جاتا تھا. اب پریشانی، غصے میں تھا کہ ان کو پکڑوں گا ماروں گا، جو بھی تھا، لیکن گھوڑا جائے نہیں. اب یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا. لشکر پیچھے کھڑا ہے فرعون کا، فرعون اترے تو ہم اترے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی دے کے بیچا. گھوڑا ایک عجیب جانور ہے، گھوڑی کا دیوانہ ہے، اپنی مونس کا دیوانہ ہوتا ہے گھوڑا. چاہے ڈوب جائے ڈوب جائے گا، اپنی مونس کے پیچھے مر مٹتا ہے گھوڑا. تو وہ اللہ نے گھوڑی بھجوا دی، جبرائیل صاحب لے کر آئے. لیکن جبرائیل صاحب گھوڑی جہاں پاؤں رکھتی وہاں سبزہ ہو جاتا تھا فوراً. سامنے دیکھ رہا تھا، یہ تو عجیب گھوڑی ہے کہ گھوڑے تو پاؤں رکھتے ہیں، سبزہ تو نہیں ہوتا. مٹی اٹھا کے مٹی بھر کے جیب میں ڈال دی. اب وہ مٹی بھی عجیب شان والی ہے. وہ پھر اس نے زیور لے کے گئے تھے فرعون والوں کا، گھر والے خواتین، وہ زیور کا بچڑا بنا دیا. بچڑے میں مٹی ڈالی، بام 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 آواز شروع ہو گئی. اس نے کہا یہ ہمارا خدا ہے. موسیٰ تو ان میں کیا کرنے گئے، لوگ گمراہ ہو گئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا، جاؤ تمہاری قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. پھر ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، ہارون کی بات نہیں مانی. اتنی جلدی شرک کیا، گمراہی کو لیا، تعجب کی بات ہے. اس قوم نے اتنا بڑا انعام وہ فوراً بھول گئے. دریا سے پار کیا، تمہیں بچایا، فرعون کے لشکر کو، فرعون کو ڈبایا. چلو پڑھو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ہاں اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل کے معجزے بھی دیے. ہاتھ یہاں کرتے نا، چاند ایسے چمکتا تھا، عصا ڈالتے سانپ ہوتا تھا، بہت کچھ ایسی باتیں ہیں. تو اس کے باوجود یہ منکر ہو گئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تم نے ظلم کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، اب تم توبہ کرو سارے. اچھا ہماری توبہ اور پہلی امتوں کی توبہ میں بہت فرق ہے. پہلے وہ جان کو دینا پڑتا تھا یا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا جہاں ناپاکی ہوتی تھی. اب دھونا پڑتا ہے. بہت سہولت آ گئی رسول پاک کے صدقے، محمد رسول اللہ بڑی سہولت ہے. اگر کہیں غلاظت ہو نا، وہ جسم کا حصہ کاٹتے تھے، اور جہاں گناہ سے ہوا ہے تو جان ختم. یہ توبہ ہوتی تھی. تو اس طریقے سے وہ ان کو کہا گیا. اس وقت توبہ ایسی ہوتی تھی، صدقے کے بھی آگ جلاتی تو قبول، نہیں جلاتی تو قبول نہیں. اب صدقہ کھانے پینے کی اجازت مل گئی، پہلے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی. بہت کچھ سہولتیں آئی ہیں، بہت سہولتیں آئی ہیں رسول پاک کے لیے. ان کے صدقے آئی ہیں، وہ تم دیکھتے ہو، جانتے بھی ہو. چلو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ. اچھا یہ کہنے لگے، عجیب باتیں ان کی، کیا بتاؤں. میں نے کہا نا واقعات آگے پیچھے آ رہے ہیں. یہ کہنے لگے ہم کو بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے ان کو مار نکالا، سب ذلیل و خوار ہو گئے. پھر موسیٰ نے کہا ہماری فتح تو کرواؤ، یا موسیٰ کے بعد جو نبی تھا ان کا ہوگا، لیکن تم ایسا کرو تو چلو جہاد کریں گے. تو جہاد کو نہیں گئے. ایک میدان تی تھا، کیا نام تھا، 16 میل کا تھا. یہ قوم کی تعداد 6 لاکھ تھی. تعداد کیا ہے ان کی؟ 6 لاکھ. میدان کتنا بڑا ہے؟ 16 میل. اب اس میدان میں بیٹھ گئے، کہتے ہم تو آگے نہیں جاتے.
کہنے لگے کھانا یہی منگواؤ. ہاں عجیب بات ہے. اللہ نے کہا کھانا ان کو وہی دے دیں گے. کہنے لگے پانی کا انتظام کرو. اللہ نے کہا پانی کا انتظام کر دیں گے. کہنے لگے کھانا ہارے کے گھر آئے، ہارے کے پاس آئے، اور پانی بھی ہارے کے پاس ہے. تو اللہ نے وہ بھی انتظام کر دیا. ان کے جتنے خیمے تھے نا، ہر خیمے کے آگے پانی گزرتا تھا، پانی پیتے تھے اور کھانا بھی اترتا تھا. کہنے لگے اچھا کھانا چاہیے. اچھا کھانا اللہ نے ان کو بٹیر کا گوشت دیا. بٹیر کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے. جانتے ہو بٹیر؟ جانتے ہو ہیں؟ اس کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو اچھا گوشت کھائیں گے. موسیٰ صاحب کا اچھا گوشت اللہ بھیجے گا. بٹیرے کا آ گیا. پھر کیا کوئی مٹھائی تو ہو. پھر کیا بولتے ہیں گوشت کے ساتھ مٹھائی بھی ہو، منہ میٹھا بھی کرواؤ. اللہ نے کہا منہ میٹھا بھی کروائیں گے. میں بتایا نا بڑی نعمتیں آ رہی ہیں ساری، اور سزا بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے. نعمتوں کو نعمتیں سمجھو، سزا کو سزا سمجھو. اچھا وہ نافرمانی بہت کرتے تھے نا. اب جناب مٹھائی یہ نقطی دانہ نہیں ہوتا، پیلے پیلے میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، ایسے دانے نما ہوتی تھی. وہ درختوں کے اوپر آ کر ان کے اوپر ان کی ٹہنیوں میں لگ جاتی تھی. یہ اتار لیتے تھے اور گوشت بھی آ جاتا، کھا لیتے تھے. ان کو کہا اللہ صبح بھی بھیجے گا گوشت سالن، مٹھائی شام کو بھیجے گا. یہ چھپا لیتے تھے، چور تھے. کوئی بعض لڑکے ہوتے ہیں نا برتن چوری کرتے ہیں. کسی نے کہا جی ہمارے بچے وہ پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں بلو والوں. خیر تو یہ چور تھے، وہ مٹھائی چھپا لیتے، کھانا چھپا لیتے. انہوں نے کہا اللہ بھیجے گا شام کو. کہتے کیا پتہ منع ہو جائے. یہ کہتے کیا پتہ منع ہو جائے، نہ بھیجے، یہ رکھا ہوا کام آئے گا. ان کی گھٹیا سوچ تھی. اللہ نے سب کچھ دیا. پھر کہنے لگے روز یہ کھلائے گا. کئی دن آئے نا روز یہ کھانا ہوگا. ہم کو ساگ چاہیے، ہم کو شلجم چاہیے، ہم کو دال چاہیے، ہم کو پیاز چاہیے. یہ سب چیزیں ان کی مانگی ہوئی ہیں. بعض طلبہ کہتے ہیں، ہے تو طلبہ کی بات، کہ یہ قوم بنی اسرائیل دال ہمارے لیے جاری کر گئی. کیا کر گئی دال؟ طلبہ کیا بولتے ہیں؟ قوم بنی اسرائیل طلبہ کے لیے دال جاری کرا گئی. مدرسوں میں اکثر کیا پکتی ہے؟ دال. الدال یدل علی کثرت العیال و قلت المال. طلبہ کی باتیں ہیں، کچھ سند نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں. ہاں تم سند نہیں پکڑنا، کہ میں بغیر سند نہیں بولتا ہوں. لیکن طلبہ کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. دال پہ بڑے تبصرے ہوتے ہیں. بعض جگہ دال بہت پتلی ہوتی ہے نا، طلبہ کہتے ہیں وضو جہد ہے، مسئلے پوچھتے ہیں. عجیب باتیں ہیں. بہرحال تو دال بھی انہوں نے مانگی ہے. پیاز مانگے، لہسن تھوم مانگا، اور یہ ککڑی سبزی ساگ کیا کیا مانگا، سب آ گیا. اللہ نے کہا ایک زمین ہے انطاکیہ بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، ہم دے دیں گے. بیچ میں ایک دیوار تھی، دیوار پار کرنی تھی. اللہ نے کہا سجدہ کر لو، ہم تمہیں گندم بھی دیں گے، ہر شے دیں گے. سجدہ نہیں کیا، ٹانگیں اوپر کر دی. عجیب قوم ہے، ٹانگیں اوپر کر کے بولتی ہے ہم کو دو وہ دو. اللہ نے کہا معافی مانگو، یہ گندم مانگتی. باہر عجیب بات ہے. چلو آگے چلو، پڑھو آگے. پھر کہنے لگے 70 بندے لے گئے. موسیٰ علیہ السلام چلو، کہتے ہمارے بندے جائیں گے، وہ سنیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، پھر ہم مانیں گے. وہاں لے گئے، اللہ نے باتیں کی. قوم نے کہا نہیں بھائی ہم کو اللہ دکھاؤ. تو یہ بڑا غلط سوال کیا اس قوم نے. اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے. پھر ایک آواز آئی، سارے مر گئے. موسیٰ صاحب نے کہا یا اللہ یہ بندے مر گئے، میں واپس جاؤں گا، قوم کہے گی ہمارے بندے کہاں کر آیا. تو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. چلو
جب آئے قوم نے کہا بیان دو، بیان دیا، ہم نے سنا بھی ہے لیکن عمل ہو سکتا ہے تو کرو، آگے ڈنڈی مار دی، نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں۔ قوم اس لیے بد عمل ہو گئی، آج تک اس بد عملی کا اثر اس امت پر آ رہا ہے۔ عجیب بد عمل قوم ہے، جو ان کی مطلب کی بات ہے اس کو آگے کرتے ہیں، مطلب کی بات نہیں پیچھے کرتے ہیں، ایسی قوم ہے یہ۔ چلو ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون موت کے بعد ہم نے زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو، آگے چلو۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى یہ آگے پیچھے باتیں آ رہی ہیں، میں نے بتا دیا تھا پہلے۔ اب سنو، اب سایہ کہتے دھوپ پہ نہیں بیٹھتے آپ، كلوا من طيبات سنو تو بات سنو، اللہ نے کہا ہم سایہ کرتے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے ہیں بادل اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ 40 سال وہاں رہے ہیں، بادل اوپر رہا ہے، دھوپ نہیں آنے دی اللہ پاک نے۔ انہوں نے کہا تھا وہ آیا ذلان الغمام، بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اور پھر من سلوا، من سلوا، من مانے مٹھائی، من کا اردو مانا ترانچ بین، اردو مانا کیا ہے من کا؟ ترانچ بین، ترنج بین جو ہوتی ہے وہ نقطی دانے والی مٹھائی ہوتی ہے، پیلی پیلی ہوتی ہے، پیلے پیلے دانے ہوتے ہیں میٹھے میٹھے، ہے نا، وہ ہے ترنج بین۔ شکل و ترنج بین کئی معنی میں۔ اب وہ اور سلوا مانے بٹیر، سلوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹھائی بھی، بٹیر کا گوشت بھی، سالن پکا پکا کھاتے ہیں، عجیب ہوتے ہیں۔ چلو وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، آپ نے نقصان کرتے تھے۔ وہ پھر کہہ دیا اس کو ہٹاؤ، ساگ آگے آئے گا۔ چلو وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا ہم نے کہا داخل اس بستی میں، وہاں سبزی سب ملے گی، اور یہ کہہ دو حتت نے معافی دے دو۔ یہ معافی کی بجائے بولتے گندم دانے، ہنتا مانے گندم، حتہ مانے معافی، یہ الٹی کر دی بات۔ چلو آگے فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ہم نے کہا ہے داخل ہو جاؤ اور اس میں شکر کرو اور معافی کا لفظ بولو۔ یہ داخل ہوئے، معافی کا لفظ نہیں بولا، سجدے کا بولا، ٹانگیں اوپر کر دی، سجدہ کر رہے ہیں ٹانگیں اوپر، الٹے لوگ تھے کوئی۔ چلو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بس بدل دیا ان لوگوں نے وہ قول جو ان کو کہا گیا تھا، سوا اس کے دوسرا قول کہہ دیا، کوئی حتہ کی بجائے ہنتا کہہ دیا۔ چلو فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اتارا ہم نے ان لوگوں پر جو عذاب آسمان تھے جو نافرمانی کرتے تھے۔ چلو وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك دیکھو الحجر یہ پانی تو پہلے مانگا تھا نا، بیان اب آ رہا ہے، میں نے سمجھا دیا آگے پیچھے ہوگا۔ اب قوم نے کہا پانی لاؤ، اللہ کا ڈنڈا مار دو پتھر پہ، 12 چشمے نکل گئے، ہر چشمہ ہر کبھی لگ جاتا تھا، یہ پہلے ہوا تھا، ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ چلو فانفجرت منه 12 عينا بس جاری ہو گیا اسے 12 چشمے۔ قد علم كل أناس مشربهم اور جان لیا ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ۔ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام سب آگے پیچھے آ رہا ہے، آگے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پہ، روز بٹیر ہے، روز مٹھائی ہے، بدلو۔ على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها پہلے پکا پکایا آتا تھا، اب یہ کہنے لگے زمین سے ہم اگائیں گے، وہ پکائیں گے، وہ کھائیں گے۔ تو کہا جاؤ اگاؤ، پکاؤ، کھاؤ۔ ہاں اللہ نے وفومها گنتے جاؤ۔ وعدسها یہ فوم تھوم کو کہتے ہیں، لہسن، عدس دال کو، بصل پیاز کو۔ چل پڑھو قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو
کیا تم تبدیل کرتے ہو جو گھٹیا ہے خوراک بڑھیا سے؟ چلو اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اس شہر میں چلو، اس آبادی میں چلو، جو تم نے مانگا وہاں ملے گا۔ فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله مار دی گئی ان لوگوں کے اوپر ذلت محتاجی، انہوں نے اللہ کے غضب کو کمایا۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون اب یہ سبب علت فجور کا سبب کیا ہے، وجہ کیا، کیوں نافرمان ہوئے ہیں؟ اللہ علت بھی بتاتا ہے، سبحان اللہ۔ سبب یہ ہے اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور جو ہم نے کہا اس کے خلاف ورزی کرتے تھے، یہ سبب ہے، علت ہے۔ آگے يقتلون النبيين بغير مزے کی بات یہ ہے نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ ایسی نافرمان قوم ہے، انبیاء کے بھی قاتل ہے۔ چلو ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اس لیے جو یہ نافرمانی کرتے تھے اسی کی بنا پر ذلت آئی ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا اب دیکھو یہ جو ان الذین آمنوا سے نا، سبحان اللہ، یہ اصلاحی امور ہیں اور دعوت بھی ہے کہ ایمان والوں کے جو شان ہے تم اپناؤ، جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، آگے عمل صالحات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى جو ایمان لے آئے سب کو دعوت ہے، یہودی نصارہ سب۔ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل جو اللہ پر ایمان لائے، نیک قیامت میں ایمان لائے، نیک عمل کرے، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ان کے لیے اجر ہے رب کے ہاں، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ ہاں۔ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور اب یہ دوسرا واقعہ آ گیا، ہم ان کے اوپر نا پورا پہاڑ اٹھایا تھا، جب پہاڑ دیکھا نا اوپر آ گیا، پھر کہنے لگے ہم مانتے ہیں، ایسے کہتے نہیں مانتے۔ یہاں کچھ علماء کچھ لوگوں نے پہاڑ کے اٹھانے کو منع کیا ہے، عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے اٹھایا، وہ لوگ منع کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اللہ پر مشکل ہے پہاڑ اٹھانا یا آسان ہے؟ آسان ہے۔ پھر پہاڑ کے نیچے جب دیکھا نا آ گئے کہ موسیٰ مان لیا مان لیا مان لیا، جب ہٹ گیا پھر کہتے نہیں مانا نہیں مانا نہیں مانا۔ ایسی قوم ہے، عجیب ہے۔ چلو ڈنڈا اوپر ہے، فرما بردار ہے، ڈنڈا ہٹاؤ نافرمان ہے، ایسی قوم۔ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لے لو جو تم کو دیا ہے بڑی مضبوطی سے، اور ذکر کرو جو اس میں ہے تاکہ متقی بن جاؤ۔ ثم توليتم من بعد ذلك پھر گئے، عجیب بات ہے، جب تک ڈنڈا تھا، پہاڑ تھا اوپر، ٹھیک تھے، جیسے ہٹ گیا پھر بگڑ گئے۔ فلولا فضل الله عليكم ورحمته اگر اللہ کا فضل رحمت تم پہ نہ ہوتی تم تباہ ہو جاتے۔ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم اچھا، ان کی قوم تھی دریا کے کنارے پہ رہتی تھی، مچھلیاں بہت کھاتی تھی، مچھلی والوں کا بھی عجیب حال ہے، اور سبت ان کا دن ہے ہفتے کا عبادت کا۔ ہم نے کہا اس دن میں شکار نہیں کرو، باقی کیا کرو، اللہ کی شان ہے۔ اس دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، اور دنوں میں نہیں آتی تھیں، بڑے پریشان ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ایک حوض بناؤ بڑے بڑے، وہ راستہ کھول دو، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی اس میں آ جائے گا، اس کے بعد ہم شکار کھیل لیں گے۔ ہیلے باز بھی بہت ہے، وہی کیا، اللہ نے بہت روکا، نبی نے روکا، پھر اللہ کا عذاب آیا، یہ بندر بن گئے اور ریچھ بن گئے، شکران، اللہ بچائے۔ علماء کہتے ہیں 3 دن میں مر گئے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جو ریچھ اور بندر آج کل ہے نا، یہ وہی بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے لوگوں کی شکل میں ہے۔ لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے، اللہ جس قوم کو عذاب دیتا ہے 3 دن میں مٹا دیتا ہے۔ تو یہ سب مر گئے، بندر بن گئے، عورتیں مرد ریچھ بن گئے، چلو ختم ہو گئے۔ قرۃ خاسین
بندر ذلیل ہونے والے. چلو فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة. ہم نے عذاب بنایا ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے عبرت ہے. چلو وإذ قال موسى لقومه إن الله سارے واقعات گنتے جاؤ، میں نے کہا تھا تو گن سکتے ہو، گن لو جو آ رہے ہیں. آپ موسیٰ صاحب نے قوم سے کہا، کیا کہا؟ پڑھو. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اب یہ واقعہ ہوا تھا بہت پہلے، جواب آیا بہت بعد میں، اور قرآن پاک میں آگے پیچھے ذکر ہے. حالانکہ یہ بقرہ کا ذبح کرنا بعد میں ہے. ایک چچا بھتیجا تھے، اس کے چچا کی اولاد نہیں تھی، وہ بھتیجے کو بیٹا بنایا تھا. وہ بہت مال دولت سب بھتیجے کو دیتے تھے. وہ بھتیجے نے جلدی کی، بھتیجے نے کہا دولت تو ہے میری، جلدی جلدی مجھے چاہیے. اولاد کا یہی حال ہوتا ہے. اس نے سوچا جلدی کہتے چاہیے. چچا کو کہا جنگل میں چلو. چچا جنگل چلا گیا. ظاہر بھتیجا ہے، بیٹا ہے. اس نے جنگل میں قتل کیا، قتل کر کے وہیں دفن کر دیا، وہیں رکھ دیا اس کو. بزرگوں کے بعد آئے، کہتے ہیں میرے چچے کا بدلہ دلاؤ، چچا میرا قتل ہو گیا. قاتل وہ خود تھا اور مطالبہ بھی وہی کرتا تھا. بزرگ کہتے ہیں اللہ کا حکم آ جائے گا تو ہو جائے گا سب. لیکن روز پریشان کرتا تھا مجھے صاحب، بہت تنگ کیا. تو اللہ نے کہا ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا بولو، اس کی ہڈی لے کے اس بندے پہ رکھو، وہ بندہ خود بتائے گا. اب اندر تو چور تھا جو بھی تھا، اب وہ بہانے بناتے کیسی گائے ہو ہم نے نہیں دیکھی ہے. ایسی شرطیں سخت ہوتی گئی. اس وقت دنیا میں ایک گائے تھی، ان شرطوں کے ساتھ ایک گائے تھی. تو وہ گائے انہوں نے کہا ہم سونے کے برابر وزن کر کے بیچیں گے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سونے کے برابر بیچا گیا. پھر ذبح کیا، اس کی ہڈی جو لگائی نا، وہ چچا اٹھ کے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ میرا قاتل ہے. مسئلہ کھول گیا. اس قاتل نے بڑا پریشان کیا مسلمان کو، پوری جماعت کو. قاتل وہ خود تھا. وہ سمجھتا تھا ایسا نہیں ہوگا، اللہ قادر ہے. اللہ نے یہ واقعہ ثابت کر دیا، یہی مجرم ہے، یہی چور مچائے شور، چور مچائے شور. اکثر چوروں کی عادت ہے چور پکڑو چور پکڑو، چور خود ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات نکلائی کہ وہ اس کا بیان آ رہا ہے. چلو پڑھو. أتتخذنا هزوا. انہوں نے کہا اب سنو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ کہ ایسے گائے ذبح کریں مردے کے پتہ لگانے کے لیے مقتول کے. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جو کچھ میں نے بتایا نا، ایک علماء کے طبقے کا یہ قول ہے، دوسروں کا اس کے خلاف بھی ہے. میں نے پہلے کہہ دیا سارے اقوال میں بیان نہیں کرتا ہوں، ایک قول میں نے کیا، اور بھی ہیں. چلو ہاں، حضرت نے کہا کہ ہم ایسی بات تھوڑی کرتے ہیں، ہم کافروں میں تو ہو جائیں گے. ہم اللہ کے حکم ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، ان کا حکم ہے گائے ذبح کرو. چلو قال إنه آپ کہنے لگے اس کی کیفیت بتاؤ، کیفیت. اب کیفیت کے بیان سنتے جاؤ. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. ایسی گائے نہ جوان ہے نہ بوڑھی ہے، درمیانی عمر کی گائے ہے. فارض کا معنی ہوتا ہے بوڑھی، فارض کہتے ہیں بوڑھی کو، بکر کہتے ہیں جوان کو. ہاں، عوان بين ذلك فقال اس کے درمیان کی عمر کی، امان معنی درمیان. چلو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. اب پھر سوال کیا. عجیب قوم ہے نا، سوال پہ سوال کہ رنگ کیا ہے، رنگ بتاؤ. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. زرد رنگ، گورا، گورا رنگ ہوتا ہے نا، گورا خوبصورت، اس رنگ کی گائے ہے، دیکھنے والوں کو بڑی پسند آتی ہے. فاقع لونها تسر الناظرين. اس کا رنگ بہت عمدہ ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين پھر بولے لنا هذه. ہاں اور بتاؤ، اللہ کو بولو اور بتاؤ کیسی ہے. البقرة تشابه علينا.
ہمارے پر غائب مت چھاپے ہو گئی ہے اور کھول کے بیان کرو. وإنا إن شاء الله لمهتدون. علماء کہتے ہیں شکر ہے اس قوم کے منہ سے انشاءاللہ ہو گیا، کام ہو گیا. انشاءاللہ بڑی چیز ہے. اگر انشاءاللہ نہ بولتے نا سوالات میں پڑے رہتے ہیں. اس دفعہ بولا آخر میں کہ آپ بتاؤ انشاءاللہ ہم کریں گے، یہ ہم حکم پر عمل ہوگا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي. ایسی گائے ہے زمین میں ہل نہیں جلاتی. ہاں مسلمة لا شية فيها. کوئی عیب نہیں اس کے اندر، سلامت ہے، آدھا رنگ سب چمڑا اچھا ہے. چلو قالوا الآن جئت بالحق. ہاں اس دفعہ بولے جب انشاءاللہ بولا نا اب صحیح لائے بات، اب کریں گے ہم اس کو. فذبحوها وما كادوا. بس ذبح تو کیا، لگتے نہیں تھے کہ ایسا کرتے، ہو گیا. چلو وإذ قتلتم نفسا اب یہ واقعہ پہلے آئے، بندے کا قتل کرنا پہلے آئے، اور یہ واقعہ اس کے جواب میں اس مسئلے کے حل میں ہے. لیکن اللہ نے بیان کیا کیا، پہلے اس کو کر دیا، اب وہ قتل تو نفسن آ رہا ہے. عجیب شان ہے، جو چاہے وہ کرے. چلو ایک بندے کو تم نے قتل کیا، پھر مختلف ہو گئے اس کے اندر کون قاتل ہے. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فداراتم اصل میں تداراتم تھا، سب قانون لگے فداراتم ہو گئے. چلو تم ہم نے اس کو ظاہر کرنا تھا. فقلنا اضربوه ببعضها. ہم نے کہا اس گائے کے جو عضو ہے نا، ہڈی، جسم، بازو، باز کو باز پہ لگاؤ، اس کا عضو لے کے اس بندے پہ لگاؤ، بندہ کھڑا ہو جائے. وہی ہوا، اللہ کا حکم تھا، زندہ ہو گیا. كذلك يحيي الله الموتى. یہ بھی بات اللہ نے ظاہر کر دی، زندہ کرتا ہے مردے کو. بعض کہتے ہیں 40 سال پڑا رہا وہ، بعض کم بتاتے ہیں. بہرحال اللہ نے زندہ کر دیا. اس نے بتا دیا یہ میرا بھتیجا میرا قاتل ہے، یہ مجھے جنگل میں لایا ہے اور مجھے یہاں کے قتل کر کے یہ چھر مچاتا پھر رہا ہے. قاتل یہی ہے، دوسرے قاتل کہاں سے لائیں گے؟ ويريكم آياته لعلكم یہ آیتیں نشانیاں قدرت کی، توحید کی اللہ تمہیں دکھاتا ہے. ہاں ثم قست قلوبكم من بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، سیاہ ہو گئے اس کے بعد. فهي كالحجارة أو اللہ اندازہ لگاؤ، یہ پتھر کی طرح ہو گئے دل یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. کمال دیکھو، پتھر سے پانی نکلتا ہے، پتھر کے یہ دریا جو ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ پتھر سے، پہاڑ سے. یہ پتھر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، ان کے آنسو بہتے ہیں. آنسو سے کیا نکلتا ہے؟ پانی سے کیا بنتا ہے؟ دریا سے کیا بنتا ہے؟ نہریں، اور زمینیں سراب ہو رہی ہیں. یہ سب رو رو کے پہاڑوں نے، پتھروں نے اللہ کے ذکر سے پانی بنایا ہے. یہ رونے کا پانی ہے. کس کا؟ پہاڑ کا. پہاڑ روتا ہے، چشمہ بہتا ہے. پہاڑ روتا ہے، یہ دریا بن جاتے ہیں. ایک دریا کے شروع میں ہم کو اللہ پاک لے گیا، وہاں سے دریا نکل رہا تھا. اب بتایا یہاں پتھروں سے ایسے پانی بہ رہا ہے، آنسو کی لڑیاں لگی ہوں. وہ ہم نے دیکھا اتفاق سے. حسن خان رحمہ اللہ مجھے لے گئے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے. ہم نے گھر پہ لے گئے، ان کا گھر دریا کے شروع میں تھا. ہاں عجیب بات ہے. چلے وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. آگے نہیں آ گیا. بہت سارے بعض پتھر ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں. ایک واقعہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر میں پانی بہ رہا تھا، وہ رو رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے میری دلی دعا کرو، میری بات کرو. عیسیٰ نے پوچھا تیری کیا بات کروں؟ کہنے لگا مجھے دوزخ میں اللہ نہ ڈالے. کراچی میں آیا ہے وقودہ الناس والحجارہ، اس دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. مجھے اللہ، پتھر تو میں ہوں اور یہ ڈرتا ہوں ان پتھروں میں میرا نام نہ آ جائے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو اس حساب سے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ تجھ پتھر کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. وہ دعا قبول ہو گئی. اب عیسیٰ صاحب نے واپس آ کے پتھر سے کہا یا حجر تقبل اللہ دعائی
کہ لاکا میری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، پھر جو رویا، احتضام کو پانی میں بہا کے لے جا رہا تھا۔ احتضام نے کہا کیا احسان کا بدلہ یہی ہے؟ میں نے تیرے لیے احسان کیا، تیری سفارش کی، اللہ پاک سے درخواست کی، یہ پتھر ڈرتا ہے اور یہ کہتا ہے جو پتھر دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان سے میرا نام خارج کر دو، میرا نام ان میں نہ ہوئے۔ تو پتھر بولا حضرت پہلے ڈرتا تھا خوف سے، پہلے جو روتا تھا نا میں اللہ کے پانی نکل رہا تھا مجھ سے، اللہ کے خوف سے روتا تھا، اب روتا ہوں شوق سے، اب روتا ہوں شوق سے۔ اب خوشی ہوئی نا، جنت کی خوشخبری لے آیا، اب میں دوزخ تو نہیں جاؤں گا۔ یعنی یہ خوف اور شوق دونوں میں رونا آتا ہے، اور یہ جتنے اجر شجر سب چیزیں اللہ کے خوف اور شوق میں لگی ہیں، ذکر کرنے والی ہیں۔ چلیے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سارے پتھر پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، سب کچھ آ جائے گا اس میں، چشمے بھی دریا بھی سب آ جائے گا، ہاں پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پتھر گر گیا، پہاڑ گر گیا، وہ کہتے ہیں سلگ گیا، وہ پتہ نہیں صلاحیت بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، پہاڑ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ان علاقوں میں جب گئے نا، بہت جگہ ہم نے دیکھی، سڑکیں بھی گئی ہوئی تھی اس میں، بہت جگہ دیکھی گھر گئے ہوئے تھے، بہت جگہ دیکھی کیا سے کیا جگہ یہاں کا وہاں پہنچا ہوا تھا۔ یہ تبدیلی خدا کے خوف کی عملی طور پر بھی اگر ان علاقوں میں جانا ہو نا، حقیقت ہے ایک آدھ دفعہ جانا ہوا ہے، ہم کو نظر آئی، ہم نے کہا واہ میرے اللہ تیری شان نمایاں ہے، چلو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی کر رہے ہو، ذکر، شکر، ناشکری، کفر، شرک وغیرہ، سب اللہ جانتے ہیں تمہارے حالات۔ چلو أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ، یہ امت محمدیہ کے لیے نا اللہ پاک وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ امید کرتے تھے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اچھا اہل کتاب پر امید زیادہ ہوتی ہے بنسبت کفار مشرکین کے، کہ بھائی کتاب والے ہیں، ہم بھی کتاب والے ہیں، جوڑ ہو جائے گا، قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ تو ایسے نالائق ہیں، یہ کلام سن کے پھر کہتے ہم نے نہیں سنا، سن کے نہیں مانتے۔ یہ ایسی قومیں ہیں بدبخت جو سن کے بھی کہ نہیں سنا، ہے نا، کہتی نافرمان قومیں، یہ نہیں مانیں گے، تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ چلو يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کلام سنتے تھے پھر تبدیلی کرتے تھے، تعریف کرتے تھے اور سمجھتے تھے، سب کچھ جان بوجھ کے مال متاع دنیا کی خاطر قرآن کتاب اللہ کو تبدیل کرتے تھے۔ ایسے بدبخت قومیں ہیں۔ چلو وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم، اچھا ایک ہوتے ہیں عام، ایک ہوتے ہیں خاص۔ ان کے عام بندے جو تھے نا، یعنی جوالا کہو یا جو بھی کہو، وہ ملتے ہوئے نا ان سے باتیں ہوتی، کچھ نہ کچھ بات ان کے منہ سے نکل جاتی تھی۔ اب جو خاص تھے نا علماء، وہ ڈانٹتے تھے، کیوں بتایا مسلمان کو، کیوں بتایا، یہ وہ باتیں آ رہی۔ چلیے قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، ليحاجوكم به عند ربكم، رب کے ہاں یہ باس کریں گے، دلائل دیں گے، حجت پکڑیں گے کہ انہوں نے ہم کو خود بتایا تھا، پھر تیری نافرمانی کی یا اللہ۔ چلو أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ارے تم جو کچھ بھی کر لو یہ یقین کرو اللہ تو جانتا ہے ہر سے، تم جو چھپا رہے ہو یا ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہو ہم سب جانتے ہیں۔ چلیں ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، امیون عام لوگ ان پڑھ، وہ کچھ نہیں جانتے، ایک ہی بات کہتے ہیں ہم کو 40 دن عذاب ہوئے گا تو 40 دن بجرے کی پوجا کری، باقی ہم جنت چلے جائیں گے، ایسے نعرے مارتے تھے نا۔ چلو إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وہ آرزویں مانتے ہو، میں نے بتا دی، 40 دن کا عذاب مانتے تھے اہل کتاب،
زیادہ نہیں مانتے. چلو فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ہاتھوں سے لکھ کے لوگ کہتے ہیں اللہ نے بولا ہے. لکھتے خود تھے، خود سب کچھ کرا، کہتے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نام سے جھوٹ. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. یہ کہتے لوگوں سے اللہ کی طرف سے ہے تاکہ لوگوں سے پیسہ لے لیں. وہ پیسے ملتے تھے نا. فويل لهم مما كتبت أيديهم. یہ آیتیں سب نا علماء کے لیے لمحہ فکر ہیں. آج کل علماء جو غلطیاں کرتے ہیں نا، دنیا کی خاطر دین برباد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں لمحہ فکر ہیں. یہی کہہ سکتے ہیں، زیادہ نہیں کہہ سکتے. چلو وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. کہتے ہیں ہم کو آگ نہیں چھوئے گی اور چند گنتی کے دن، وہ 40 دن ہے. چلو قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. چلو أم تقولون على الله یہ تردید خداوندی کہلاتی ہے. اللہ تردید کرتا ہے ان کی. چلیے بلى ما كسب سيئة أحاطت به. اور جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کی برائی نے ان کو گھیر لیا ہے، ہاں ان کو سزائیں ہوں گی. فأولئك أصحاب النار هم فيها. یہ آگ والے لوگ ہیں، اللہ بچائے. وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ بچائے. چلو ایسے موقع پر جہاں عذاب کا ذکر ہو کہا کرو اعاذنا اللہ عز و جل عن النار. جہاں جنت کا ذکر ہو تو کہہ دو اللہم اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا فی اصحاب الجنہ. فائدہ اٹھایا کرو، قرآن پاک کا طریقہ سیکھو. چلو والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جو ایمان لے نیک عمل کیے جنت والے ہمیشہ رہیں گے. یہاں کہو اللہ ہم سب کو جنت والا بنا دے. آمین کہو. ہم سب کو اللہ جنت فردوس میں داخل فرما. یہ اللہ کی شان عجیب ہے، خصوصاً قرآن پاک میں وہ داخل کر دیتے ہیں. جب اللہ کسی کا نام لکھ دے پھر ہٹاتا نہیں اللہ سے. چلو جزاک اللہ جی. مجھ صاحب دیکھیں گے. جزاک اللہ. چلو